بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں کا برج سنبلہ ہے، ستارہ ان کا عطارد ہے، اور ان کے لیے جو پتھر ہے وہ لاجورد ہے۔ اس سال ان کے ذائچے میں بہت ڈرامائی تبدیلیاں آنے کی سمت میں ذائچہ ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس ملک میں ایک دھوکے اور فراڈ کی نشاندہی ہے اس ہمارے پاکستان ملک عزیز میں۔ اس دفعہ برج سنبلہ سے ریلیٹڈ لوگ اس میں اس کا شکار ہو سکتے ہیں، یا آپ یہ سمجھیے کہ جیسے کوئی بندہ بہت بڑا جوا کھیلنے کی سمت میں ہوتا ہے، برج سنبلہ میں زمب آ جائے گا جو کہ دھوکے اور فراڈ کی نشاندہی کرتا ہے، اور یہاں پہ یہ جو دھوکے اور فراڈ کے خیالات کا شکار یہ خود بھی ہو سکتے ہیں، لوگ بھی نہیں کر سکتے۔ اس سال آنے والے بلکہ پورے 1.5 سال آپ یہ سمجھے گا کہ برج سنبلہ والوں کو بہت محتاط رہنا چاہیے، آنکھیں کھلی رکھیں، کسی کی بات کا آنکھ بند کے یقین نہ کریں۔ لیکن اس سال میں سب سے پازیٹیو بات یہ ہے کہ ان کے ذائچے کے حال کے دونوں ستاروں کے بادشاہت ملنی ہے، انہوں نے اپنے بادشاہت کے خانے میں آنا ہے۔ دوستو، جب یہ عطارد بادشاہت کے خانے میں آئے گا تو ان کے ذائچے میں جو مشتری ہے یہ ان کے ذائچے کے وہ 12ویں خانے میں ان کے ذائچے کے وہ 11ویں خانے میں بادشاہت کے مقام پہ ہوگا، اور ان کے ذائچے کے پہلے خانے میں عطارد بادشاہت کے مقام پہ آئے گا۔ اب یہ جو پازیٹیو کمیونیکیشن ہوگی دونوں ستاروں کی بادشاہت کے اپنے اپنے برجوں میں، یہ اس سال برج سنبلہ والوں کو بہت آگے لے کے جانے کی سمت میں نشاندہی کر رہی ہے۔ لیکن میں نے جیسا عرض کیا آپ کو کہ اس سال کے شروع سے ہی راس اور زم اپنا برج بدل جائیں گے، اور یہ جو دھوکے اور فراڈ کے خیالات ہیں بہت بڑے آپ کے لیے مسائل بھی لا رہے ہیں۔ لہٰذا جب تک آپ برج سنبلہ والے لوگ خاص کر آنے والے 1.5 سالوں میں کسی بات پہ پورا دیکھ نہ لیں، سوچ نہ لیں، سمجھ نہ لیں، اپنی آنکھوں کو دیکھی ہوئی اور ہاتھ سے محسوس کی چیز کو سمجھیں کہ یہ ہے، پورا جب تک یقین نہ آئے اس سمت میں نہ جائیں۔ آنکھیں بند کر کے یقین کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ڈیفینیٹلی کسی دھوکے اور فراڈ کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور یہاں پہ کیونکہ راس ان کے ذائچے کے 7ویں خانے میں ہوگا، ستارہ ان کے اپنے بادشاہت کے خانے میں ہوگا، اور 11ویں خانے میں مشتری بیٹھا ہوگا۔ یہ آپ ایسے سمجھیے کہ جیسے کسی بندے کو یقین ہے کہ وہ جوا جیت جائے گا، اور وہ اپنی جائیداد گرہن رکھ دے کہ یہ جائیداد وہ پلج کر دے کہ یہ رکھ لیں جی، مجھے پیسے دے دیں، میں تو جوا جیت رہا ہوں، تو کنفرم بات ہے کہ وہ جوا ہار جائے گا، اس کی جائیداد بھی اس کے ہاتھ سے جائے گی۔ جہاں دوستو ذائچہ پازیٹیو ہوتا ہے وہاں وہ نیگیٹو باتیں بتاتا ہے۔ اگر ہوش، عقل اور دانش مندی سے بات کی گئی تو آنے والا وقت بہت بہتر ہوگا۔ مجھے پتہ ہے کئی دوست میری یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد کہیں گے جی ایک طرف آپ پازیٹیو بات کریں، ایک طرف نیگیٹو بات کریں۔ اب اس کا بتانا یا سمجھانا بڑا ضروری ہے۔ عطارد جو ہے وہ جو ہی برج سنبلہ میں آتا ہے تو بادشاہت کے خانے میں پہنچ جاتا ہے، اور جو ہی برج حوت میں جاتا ہے تو حوت کے خانے میں پہنچ جاتا ہے۔ اب بادشاہت والا ستارہ حد درجے کی انٹیلیجنٹ بندے کی، انٹیلیجنٹ آدمی کی نشاندہی کرے گا، اور جب وہ 7ویں خانے کے وقت میں پیدا ہوا عطارد، اگر ان کے ذائچے میں برج حوت کے وقت میں وہ پیدا ہو گئے اور عطارد کا تعلق ان کا کسی بھی شعبے سے آیا تو وہ شعبہ ان کے لیے تاریک ہو جائے گا، یا بالفاظ دیگر یہ کسی فیصلے پہ جو بھی فیصلہ یہ کریں گے وہ ناقص ہوگا، اور ساری عمر مشکلات کا شکار رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ستارے میں ایک وقت میں اس کو بادشاہ رکھا ہوا ہے، ایک وقت میں اس کو فقیر رکھا ہوا ہے۔ ہر ستارے اور ہر برج کے ماتحت لوگ بادشاہ بھی پیدا ہو سکتے ہیں اور فقیر بھی پیدا ہو سکتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ ذائچے کو سمجھنے کے لیے ایسٹرالوجر کو بہت محنت کرنا ہوتی ہے۔ ہم جو دوستوں لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں وہ ان کے بہتر مستقبل کے لیے دیتے ہیں، لہٰذا ڈریں مت، جو باتیں میں نے بتائی ہیں اس پہ عمل کریں، آپ کے لیے یقیناً بہت اچھا وقت ہے۔ اور یہ جو نیپچون ہے یہ آپ کے حال کے خانے سے جا رہا ہے، لیکن یہاں پہ آپ کے پہلے خانے میں زمب آ رہا ہے۔ زمب جو ہے یہاں گرہن
نکات گرہن ہے، یہاں پہ گرہن بھی لگے گا، لہٰذا بہت محتاط رہنے کا وقت ہے، لیکن سوچ سمجھ کے کی گئی تبدیلیاں، سوچ کے کی سمجھ کے اٹھائے گئے قدم آپ کے لیے بہت کامیابی کا باعث بنیں گے۔ سال 2025، کیونکہ اس سال میں نے عرض کیا کہ آپ کے حال کے خانے کے چاروں ستارے بہتر ہو جائیں گے، اور یہ جو زحل آپ کے ذائچے میں گزشتہ 2.5 سال سے موجود تھا، 7ویں خانے میں جو التوا پریشانیاں لا رہا تھا، اور بہت سارے برج سملہ کے خواتین کے لیے، لڑکیوں کے لیے خاص کر شادی میں مشکلات آ رہی تھیں، جو ہی زحل یہاں سے اپنا برج چھوڑے گا 10 جون 2025 کے بعد ان کا ذائچہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا، اور اس وقت میں ان کی شادی کی سمت میں باتیں جائیں گی، اور ایک اچھا وقت آنے کی سمت میں آئے گا۔ اب جہاں پہ یہ تمام ستارے چینج ہو رہے ہیں دوستو، وہاں پہ ان کو بڑا سیریس اور محتاط رہنا چاہیے۔ میں نے عرض دوبارہ کیے دیتا ہوں، آنکھیں بند کر کے برج شملہ والے کسی پہ اس سال میں یقین نہ کریں، اور نہ زیادہ اپنی قابلیت کا ڈھنڈورا پیٹیں، نہ یہ سمجھیں کہ بس اب میرا جیک لگ گیا، اب تو میرے لیے نقصان کوئی چیز نہیں ہے، اب تو میں فاتح فاتح قرار دیا جاؤں گا۔ یہ بات نہ کیجیے گا، محتاط رہ کے اپنے فیصلے کیجیے گا۔ جنرلی یہ جو وقت ہے ان تمام بروج میں برج شملہ کے لیے بھی انشاءاللہ بہت اچھا ہے، اور یہ لوگ اپنی ذہانت سے ایک بہت بڑا اس سال میں آپ سمجھیے کہ ایک بہت بڑی کمپنی بھی کھڑی کر سکتے ہیں جو پوری دنیا میں کام کرے گی۔ اب اسی وقت میں لوگ دھوکے اور فراڈ کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ستاروں کی کیلکولیشن ہے، جس بندے کے ذائچہ پیدائش میں دوستو ستارے تکڑے ہوں گے اس کے فیصلے بہت اچھے ہوں گے۔ جن دوستوں کے ذائچہ پیدائش میں ستارے کمزور ہوں گے انہیں بہت محتاط رہنے کی سمت میں مشورہ دیا جائے گا۔ میں عرض کرتا چلوں کہ برج شملہ کا کیونکہ ستارہ عطارد ہے، جیسا میں نے جوزہ کے بیان میں بتایا کہ عطارد جو ہے ہمیشہ کامیاب لوگوں میں بیٹھنے سے آپ کو فائدہ دیتا ہے، لہٰذا اپنی زندگی میں ہمیشہ چاہے آپ کو کچھ پیسے خرچ کرنا پڑے خرچ کریں، لیکن کامیاب لوگوں میں بیٹھیں، ان کی باتیں سنیں، آپ کا حوصلہ بلند رہے گا، اور انشاءاللہ آپ کی پرواز میں بھی بہتری آتی جائے گی، زندگی میں ہر چیز بہتر ہوگی۔ اگر خدا نخواستہ آپ ناکام لوگوں میں بیٹھے تو آپ کی کامیابی بھی ان ناکام لوگوں میں بیٹھنے کی وجہ سے آپ کا ڈیسیژن پاور کمزور ہو جائے گا، اور آپ اچھے وقت سے صحیح فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ برج شملہ کے جتنے بھی ہمارے دوست، عورتیں، مرد، لڑکیاں، بچے ہیں، ان کو ایک اور بات سے اب آنے والا وقت بہتر لائے گا کہ یہ لوگ، جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ لوگوں کے ساتھ مل کے کوئی کمپنی بھی لانچ کر سکتے ہیں، کوئی بڑا پروجیکٹ بھی کھڑا کر سکتے ہیں، پڑھنے اور پڑھانے کی سمت میں بھی ترقی کر سکتے ہیں۔ کمیونیکیشن کا یہ بنیادی طور پہ ستارہ ہے، تو کوئی بھی نیٹ ورک بنا کے اپنے دوستوں کے ساتھ آگے جا سکتے ہیں، لیکن پھر میں کہوں گا کہ محتاط رہیے گا، یہاں پہ دھوکے اور فراڈ کی نشاندہی بھی آپ کے ذائچے میں ہے، تو وہ کام کیجیے گا جو آپ کو نظر آ رہا ہے، جو آپ کر رہے ہیں، لوگوں کی باتوں میں نہ آئیے گا۔ سب سے اہم بات آپ کے برج شملہ والوں کے ذائچے میں آنے والے 1 سال کے لیے جون میں جب مشتری اپنا برج تبدیل کرے گا، ان کے ذائچے میں جولائی میں کران ہوگا۔ یہ کران مشتری اور سورج کا ہوگا، اور یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، بہت سارے لوگوں کی امیدوں کے مطابق نتائج آنے کی سمت میں بھی باتیں جائیں گی، اور اپنا اور اپنے دوستوں کا خاص خیال رکھیں۔ وہ لوگ جو آپ کو یہاں تک لے کے جائیں گے، جو آپ کی کامیابی کا باعث بنیں گے، ان کے وہ حال پہ بھی مہربانی کیجیے گا، کوئی ان کے نام کو مس یوز نہ کیجیے گا، اپنے تعلقات کو زیادہ اہمیت دیجیے گا، کیونکہ یہ وقت پھر دوبارہ نہیں آنا، پھر 13 سال بعد کہیں جا کے دوبارہ مشتری اپنے شرف کے خانے میں آئے گا، اور یہ وقت بہت اچھا ہے، بہت عمدہ ہے، امیدوں کے مطابق نتائج لانے میں برج شملہ والے اس دفعہ انشاءاللہ بہت اچھا یہ سال ان کے لیے آ رہا ہے۔
سنجیدہ رہیں، کامیاب لوگوں میں بیٹھیں، انشاءاللہ کامیابیاں دیکھیں گے۔